اسلام ایک مکمل دین ہے جو نہ صرف ہماری عبادات بلکہ ہماری جذباتی اور نفسیاتی زندگی کے مسائل کا بھی حل پیش کرتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ کے لیے ہے جو صراط مستقیم پر گامزن کرتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، اور وہ حکیم و علیم ہے۔ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں اور شہادت دیتی ہوں کہ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ معزز سامعین و سامعات، آج کے دور میں ہر دوسرا شخص ذہنی دباؤ، غصے، مایوسی اور سکون کی کمی کا شکار نظر آتا ہے۔ یہ مسائل صرف نفسیاتی ڈاکٹرز یا کتابوں کے ذریعے حل نہیں ہو سکتے، بلکہ ان کا بہترین علاج اسلام کی تعلیمات میں موجود ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن و سنت میں ایسے اصول دیے گئے ہیں جو نہ صرف ہماری روحانی بلکہ نفسیاتی صحت کے لیے بھی بہترین ہیں؟ آج ہم انہی اصولوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ زندگی کی پریشانیوں اور ڈپریشن کا سب سے پہلا حل قرآن ہمیں بتاتا ہے۔ سورہ رعد آیت نمبر 28 کہ دلوں کا سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ جب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں یا قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو ہمارے دل کو سکون ملتا ہے۔ نفسیات کے ماہرین بھی کہتے ہیں کہ ذہنی سکون کے لیے روزانہ کچھ وقت مراقبہ یا دعا میں گزارنا فائدہ مند ہے۔ لہٰذا جب آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو اللہ سے رجوع کریں اور یقین رکھیں کہ وہ آپ کے لیے بہترین فیصلہ کرے گا۔ غصہ انسانی زندگی کا ایک عام مسئلہ ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے کہ اصل طاقتور وہ ہے جو اپنے غصے کو قابو میں رکھے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے کہ طاقتور وہ نہیں جو کسی کو کشتی میں ہرا دے، بلکہ وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے۔ اسلام ہمیں غصے کے وقت وضو کرنے، خاموش رہنے اور اپنی جگہ بدلنے کی تلقین کرتا ہے۔ یہ عادات نہ صرف روحانی طور پر فائدہ مند ہیں بلکہ نفسیاتی طور پر بھی غصے کو کم کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ مایوسی شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ سورہ زمر۔ مایوسی انسان کو ناکامی کے قریب لے جاتی ہے، لیکن جب ہم اللہ پر یقین رکھتے ہیں اور صبر کرتے ہیں تو اللہ ہماری مشکلات کو آسان کر دیتا ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا ہے کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے، سورہ بقرہ میں۔ لہٰذا جب بھی کوئی مشکل آئے تو صبر کریں اور دعا کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کریں۔ ایک تحقیق کے مطابق جو لوگ شکر گزار ہوتے ہیں ان کی ذہنی صحت بہتر ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 کا یہ ترجمہ ہے۔ روزانہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو یاد کریں، چاہے وہ کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو۔ یہ عمل آپ کی سوچ کو مثبت بنائے گا اور آپ کے دل کو سکون دے گا۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اسلام ایک مکمل دین ہے جو نہ صرف ہماری عبادات بلکہ ہماری جذباتی اور نفسیاتی زندگی کے مسائل کا بھی حل پیش کرتا ہے۔ نماز، دعا، ذکر اور صبر جیسے معمولات کو اپنانے سے نہ صرف ہماری روحانی کیفیت بہتر ہوگی بلکہ ہماری زندگی کے نفسیاتی مسائل بھی حل ہوں گے۔ آئیے ہم سب عہد کریں کہ ان اسلامی تعلیمات کو اپنی زندگی میں شامل کریں گے اور دنیا و آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ اللہ ہمیں ہدایت دے کہ ہم ان تعلیمات کو اپنی عملی زندگی میں شامل کر کے اپنی روحانی اور ذہنی حالت کو بہتر بنا سکے۔ اور ناظرین، اگر آپ سب کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز آپ لوگ لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ السلام علیکم۔